بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو قرآن کلاس وتھ سجل، جہاں آپ صرف سن کے قرآن مجید سیکھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مبارکہ 153 سے 163 تک سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، استعینوا، استعانت کرو یعنی مدد چاہو، بے ساتھ، الصبر، صبر کے یعنی صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے، وا اور الصلاۃ، نماز کے۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ انا، یقیناً، اللہ، اللہ، مع، ساتھ ہے، مع، ساتھ، اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں، کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکے ہیں ہم۔ یقیناً اللہ ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے، یعنی یقیناً اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست اور خوبصورت ترین اللہ نے ایک وسیلہ ہمیں دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے مدد چاہ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز کو اللہ نے قرآن کہہ کے مخاطب فرمایا ہے۔ جب خصوصاً فجر کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، تو اس کو قرآن الفجر کہہ کے اللہ نے مخاطب فرمایا ہے، یعنی فجر کا قرآن کہا ہے۔ تو نماز کو قرآن کہنا یا قرآن سے تشبیہ دینا بہت معنی خیز ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کی فرض رکعات میں جب تک سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جائے گی تو نماز کسی صورت نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ نماز اور قرآن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور صبر۔ اور پھر ہم سورہ مبارکہ عصر کی آخری آیت مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کی ہم آہنگی جب آپس میں دیکھتے ہیں تو اللہ جیسے فرماتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ باہم یعنی ایک دوسرے کو حق یعنی قرآن کی تلقین کرو، اور پھر صبر کرو یعنی باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، یعنی قرآن کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرو۔ تو یہ نماز اور صبر دونوں ملا کر ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے مدد چاہ سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کبھی آپ نے یہ نعرہ نہیں سنا ہوگا کہ یا نماز مدد، یا صبر مدد۔ آپ نے اس قسم کے نعرے نہیں سنے ہوں گے، بلکہ آپ نے اس معاشرے میں ایسے نعرے سنے ہوں گے کہ جس میں اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کو پکار کے ان سے مدد مانگی جاتی، انہیں پکارا جاتا، غیب سے پکارا جاتا۔ جبکہ قرآن سورہ فاتحہ میں ہی ہم دیکھتے ہیں شروع میں اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک مسلمان، کتنی پستی ہے، ذرا سوچیں کہ ایک مسلمان نماز میں تو یہ کہے کہ اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور جب وہ نماز ختم کرے اور باہر نکلے تو وہ اللہ کے علاوہ کو پکار رہا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اہم ترین عبادت دعا ہے، اور عبادت کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اللہ کے لیے، تو غیر اللہ کو آپ نہیں پکار سکتے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور نماز کو تشبیہ اللہ نے قرآن سے دی ہے، تو پتہ چلا کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرو اور اس پر آنے والی مشکلات پر صبر کرو، تو یہ جو وسیلہ ہے اس کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ کون سا؟ صبر اور نماز، اور یقیناً اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ واہ، اور لا، نہ، تقولو، تم کہو، لے، واسطے، من، جو، یقتلو، قتل کیا گیا، فی، بیچ، سبیل، راہ میں، اللہ، اللہ کی، امواتن، مردے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں،
یعنی اس وجہ سے صرف قتل کر دیے جائیں کہ وہ اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں، اور اس بات سے ہی کسی ظالم کو اتنی تکلیف ہے، اور وہ اس راہ میں جہاد کرتے ہوئے اگر قتل ہو جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد صرف عسکری نہیں ہوتا، صرف اسلحے، تلواروں، نیزوں اور بندوقوں سے ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ قتال ہوتا ہے. جہاد کی بہت سی قسمیں. کوشش، جہاد کا مطلب ہے کوشش. تو آپ اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں تو جہاد باللسان کہیں گے اسے. اگر آپ مال و دولت خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو جہاد بالمال کہہ لیں گے اس کو. آپ اپنی خواہشات کو قرآن کا تابع کر کے، یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک اکبر ترین جہاد کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء، حیات ہیں، زندہ ہیں، ولیکن، لیکن، لا نہیں، تشعرون، تم شعور کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کا شعور نہیں کر سکتے؟ ایک شعور تو اللہ نے دے دیا کہ وہ زندہ ہیں، تو یہ بات تو اللہ نے بیان فرما دی ہے، شعور دے دیا ہے کہ وہ زندہ ہیں. لیکن پھر اللہ فرما رہا ہے کہ لیکن تم شعور نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ ان کی وہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے. تو ہم یہ اس بات کا شعور نہیں کر سکتے کہ وہ کس قسم کی زندگی ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شہید اس لحاظ سے زندہ ہے، یا اس کو اس قسم کا رزق دیا جا رہا ہے، یا اس کی زندگی اس طرح کی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس زندگی کا شعور کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ جانتا. اور یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو ہماری زندگی ہے اس کا تو ہمیں شعور ہے کہ ہم کس طرح زندہ ہیں، ہم کیسے کھاتے پیتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل کیا ہے. اور جس زندگی کا اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے بعد کی زندگی ہے، وہ اس زندگی کی طرح قطعاً نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا ترکہ اس کے وارثین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو شہید کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جیسی ہم لوگ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ کوئی زندہ انسان کا ترکہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو تقسیم کیا ہوگا بنیادی طور پر. لیکن ہم جانتے ہیں کہ شہید کا ترکہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ شہید کی جو بیوہ ہے وہ عدت گزار کے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 ماہ اور 10 دن ہوتی ہے، وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. تو اگر وہ اس طرح سے زندہ ہے جیسا کہ ہم لوگ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر کسی کا شوہر زندہ ہو تو وہ تو کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی وہ عورت. تو اس لیے یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے. اور جو لوگ اس زندگی کو اس زندگی کے پر قیاس کرتے ہیں وہ بالکل نامناسب اور غیر قرآنی بات کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے خوب بچنا چاہیے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں کر سکتے. یعنی تم ان کی زندگی کا شعور نہیں کر سکتے، تم ان کی زندگی کو جان نہیں سکتے. واہ، اور لا، ضرور، نبلونہ، ہم آزمائش کریں گے، کم، تمہاری. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بے، ساتھ، شیئن، کچھ، یعنی کچھ شے، من، سے، الخوف، خوف. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ضرور ہم تمہاری خوف میں سے کچھ سے آزمائش کریں گے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ خوف کی حالت میں ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خوف کی حالت میں کیا یہ اللہ کی راہ سے ہٹ جائیں گے، کیا یہ حرام کی طرف آئیں گے یا حلال کی طرف آئیں گے. تو آزمائش تو ہوگی. تو خوف بھی ایک آزمائش ہے. اور الجوع، بھوک، یعنی بھوک میں سے کچھ. یعنی جب بھوک اور قحط اور جب بدحالی کا شکار ہوتا ہے انسان، تو اس میں بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے ہٹ جائے. اس بات کے بہت زیادہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ کو چھوڑ دے گا اور حرام کی طرف مائل ہو جائے گا. چوری، ڈکیتی اور اس قسم کے جتنے بھی گناہ، ایون کہ قتل تک لوگ کر دیتے ہیں، افلاس، بھوک اور لالچ، ہوس کی وجہ سے. استغفر اللہ. اور نقصن، کمی. نقص کہتے ہیں کمی کو. من، سے، الاموال، مالوں کی. یعنی جب مال بھی انسان کے پاس ختم ہو جاتا ہے، جب وہ بینک کرپٹ ہونے آتا ہے، جب دیوالیہ ہو جاتا ہے ایک ملک، یا انفرادی طور پہ ہم انسانوں کی بات کریں، تو اس وقت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کیا
یہ اللہ کی راہ پر قائم یعنی قرآن پر قائم رہے گا صراط مستقیم پر، یا اس کو چھوڑ دے گا۔ و اور الانفس جانوں یعنی لوگوں کی کمی۔ اب دیکھیں لوگوں کی جب اموات ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان کا کوئی بہت قریبی یا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان غم کی حالت میں عین ممکن ہے کہ سرکشی کی طرف چلا جائے، ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی آزمائش ہوگی کہ جب آپ کا بہت قریبی اور پیارا اس دنیا سے جائے گا تو آپ کیا اللہ کی راہ کو چھوڑ دیں گے یا اس پر قائم رہیں گے، تو اس وجہ سے آزمائش ہوگی۔ و اور الثمرات پھلوں، ثمرات ثمر سے ثمر ہم پڑھتے ہیں اردو میں، تو ثمرات میں کمی یعنی پھلوں کی کمی کی وجہ سے بھی اس کے ذریعے بھی اللہ آزمائش فرمائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی جگہوں پہ لوگوں کی خوراک کا ایک بڑا دار و مدار کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جن کا انٹائرلی یعنی پورے کا پورا پھلوں پر ہی ہوتا ہے، اور تو اللہ کس کس طریقے سے آزمائش فرمائے گا؟ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں اور جانوں میں کمی کے ذریعے، اور پھلوں یعنی ثمرات میں کمی کے ذریعے۔ اللہ آپ کو محتاط کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جب باتیں آئیں تو اس پر صبر کریں، کیونکہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ و اور بشر خوب بشارت دے دے، اے نبی خوب بشارت دے دے، الصابرین صبر کرنے والوں کو، یعنی اس آزمائش میں صبر کرنے والوں کو اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگنے والوں کو خوب خوب بشارت دے دے۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت ملنے کی بشارت، جہنم سے نجات کی بشارت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اعلیٰ ترین رسولوں میں سے، تو وہ مبشر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو وہ یہ بشارت ہے جو وہ دیتے ہیں۔ اور یہ بشارت یاد رکھیے گا کن لوگوں کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں جو اذا جب اصابت پہنچی ہم انہیں مصیبت کوئی مصیبت، تو یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے قالو کہا انہوں نے، یعنی وہ کہتے ہیں انا یقیناً ہم ہیں کہ لے واسطے اللہ ہے اللہ کے، یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں یعنی اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں۔ و اور انا یقیناً ہم الیہ طرف ہی اس کے یعنی اللہ کے، اور یقیناً ہم اللہ کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں یعنی یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں، اور یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی، عام طور پہ لوگ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک یہی ہیں یعنی صبر کرنے والے ہی ہیں، علیہ اوپر، ہم ان یعنی جن پر، یعنی یہ صبر کرنے والے ہی ہیں کہ جن پر صلوات درود ہیں، من سے یعنی طرف سے، رب ہم ان کے، واہ یعنی رحمت بے مثال رحمت، تو یہی صبر کرنے والے لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں یعنی بے مثال رحمت۔ و اور اولئک یہی ہیں ہم جو المہتدون ہدایت یافتہ، اور صبر کرنے والے ہی ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے ڈیٹیلڈ ہمیں بتا دیا کہ جو آزمائش کی حالت میں صبر کرتے ہیں اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صرف ان کا یہ زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہوتا، وہ کوئی منافق نہیں ہوتے کہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور عملاً کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر حالت میں، چاہے وہ بھوک کی حالت ہے، خوف کی حالت ہے، جان و مال کے خسارے کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات ہیں، یا پھلوں میں کمی، کوئی بھی حالات ہیں کسی قسم کے بھی، کوئی بھی مصیبت پہنچی ہے تو اس میں عملاً صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کی راہ پر ڈٹے رہنا، قائم رہنا، باہم تلقین کرتے رہنا، جو سورہ مبارکہ عصر کی آخری آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھ آتی۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہی اصل میں ہدایت یافتہ ہے۔ ان یقیناً الصفا صفا، و اور المرواتا مروا، یقیناً صفا اور مروا، من سے، شعائر شاعر میں سے ہیں، اللہ اللہ کے، شاعر کہتے ہیں شعور دلانے والی چیز کو، تو یقیناً صفا اور مروہ اللہ کا شعور دلانے والی چیزوں میں سے،
یعنی شاعر اللہ میں سے جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، یا عام لوگ بھی بخوبی واقف ہیں صفا اور مروہ کے مقام سے، ان دونوں مقامات کے دوران سعی کرنی ہوتی ہے جس میں تیز تیز چلنا ہوتا ہے اور کچھ مقامات پر دوڑ کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ فا پس من جو حجا حج کیا جس نے، البیتا اس گھر کا، تو جس نے اس گھر یعنی کعبہ شریف کا حج کیا، او یا اعتمرا عمرہ کیا اس نے، فا پس لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہ اوپر ہی اس کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے یعنی اس بات میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یطوفا وہ طواف کرے، بے ساتھ، ہما ان دونوں کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے یعنی چکر لگائے جو کہ 7 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ وا اور من جو تطوع خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی نیکی، تو کوئی اطاعت کے جذبے سے جو کوئی بھی نیکی کرے گا، فا تو انا یقیناً اللہ اللہ، شاکرن خوب شکر قبول فرمانے والا، علیم خوب علم والا ہے، انا یقیناً الذین وہ لوگ جو یکتمون کتمان کرتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں کتمان حق یعنی حق کو چھپایا ہے، تو یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا نازل فرما دیا ہے ہم نے، من سے، البینات روشن واضح دلیلوں میں سے، وا اور یعنی الہدا ہدایت یعنی جو اصل ہدایت میں سے ہم نے نازل فرما دی، من سے، بعد ما جو یعنی اس کے بعد کے جو، بینا خوب بین یعنی خوب بیان کر چکے ہیں، خوب واضح کر چکے ہیں ہم اسے، لے واسطے انا سے انسانوں کے، فی بیچ الکتاب کتاب کے، تو یقیناً وہ لوگ کہ جو اسے چھپاتے ہیں بینات میں سے اور ہدایت میں سے، کہ جو ہم انسانوں کے لیے کتاب کے اندر خوب واضح بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا اللہ فرما رہا ہے، اولئک یہی ہیں، یلعنو لعنت فرماتا ہے، ہم ان پر، اللہ تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے، وا اور یلعنو لعنت کرتا ہے، ہم ان پر، لفظی مطلب تو لعنت کرتا ہے، لیکن آگے اللعنون چونکہ جمع ہے اس لیے ہم با محاورہ ترجمہ ایسے کریں گے، اور لعنت کرتے ہیں ہم ان پر، اللعنون لعنت کرنے والے، تو اور باقی لعنت کرنے والے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اب یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ضرور چاہیے کہ ہمارے آس پاس کیا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اب بھی ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، ان بینات اور آیات اور ہدایت میں سے ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے خوب قرآن مجید میں واضح فرما دیے۔ اب تک ایک سپارہ اور اس سے تھوڑا سا زیادہ ختم ہونے کے بعد اگر آپ نے کلاسز کو فالو کیا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ نے قرآن مجید میں خوب واضح اور بیان اور آسان طریقے سے خوب بیان کر دیے جو ہدایت کے لیے ضروری تھا۔ تو اس کو جو چھپاتے ہیں، تو کیا آج بھی ہمارے ہاں ویسے لوگ موجود ہیں؟ اس کی چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو دوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کئی فرقوں میں، بے تحاشا فرقوں میں، ان گنت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور جو ہر فرقے کے جو سرغنہ ہیں، جو بڑے ہیں ان کے، وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ وہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر آپ سوچیں اس بات کو، ہم سارے اگر اپنا احتساب کریں تو سوچیں اس بات کو کہ کیا وہ یہ واضح اللہ کی بینات میں سے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے ہدایت میں سے، جو سورہ مبارکہ آل عمران کی 103 نمبر آیت اور دیگر آیات ہیں، سورہ انعام کی 159 ہے، اس کے علاوہ دیگر آیات ہیں جن کا میں تذکرہ بھی کر دوں گا، تو کیا یہ ان کو نہیں چھپا رہے؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے لوگوں کو کہ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ایسا مت کرو؟ کیا دنیا ہی کمانا ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ متاع قلیل اور متاع الغرور، یعنی دھوکے کا عارضی اور بہت کم سامان ہے جو یہ دنیا ہے۔ کوئی بچہ ہے یہاں پہ کسی نے
بقا حاصل کی ہے ابھی تک؟ کسی کو ملی ہے بقا؟ تو یہ بچ جائیں گے. اگر سب چلے گئے ہیں تو یہ بھی چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے. تو کیا لے کر جا رہے ہیں یہ امپورٹنٹ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تیاری کتنی کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ تیاری کرو، کچھ حاصل کرو. اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کی خواہشات اور لالچوں اور حرص کی وجہ سے کتمان حق نہ کرو. قرآن میں نازل شدہ باتوں کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو. جس نے قرآن پڑھا اس کو نہیں پتہ یہ بات ہے. تو پوچھنا چاہیے ہمیں فرقہ پرستوں سے کہ آخر تم لوگ قرآن کی آیتوں کو کیوں چھپاتے ہو، لوگوں کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غفلت نہ کریں. یہ مجرمانہ غفلت ہے کہ جو ہم لوگ قرآن کی طرف خود نہیں آتے ہیں، ٹھیکہ کسی اور کو دے دیے کہ وہی بتائے گا، اور جو وہ بتائے گا اس کو مان لیں گے، نہ کوئی ریسرچ کریں گے، نہ کوئی جانچ پڑتال کریں گے، نہ خود قرآن کھول کے دیکھیں گے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان کے حربوں سے بچنے کا ایک واحد، ایک اکیلا یہی طریقہ ہے کہ آپ قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرد و عورت پر خاص علم یعنی قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے مرد و عورت پر قرآن کا علم حاصل کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. تو فار گاڈ سیک اس بات کا ضرور خیال کریں کہ ہم کیا مجرمانہ غفلت میں تو نہیں پڑے ہوئے. اگر ہیں تو اس سے نکل آئیں. اس کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے. اور اللہ کی قسم، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی، یعنی کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا. تو کسی کو نہیں پتا کہ موت کا وقت کیا ہے. ایک پل ہے، مقرر ہے، کسی کو کیا پتا ہے کتنا وقت رہے گا. تو اس سے پہلے ہمیں قرآن کی طرف آ جانا چاہیے اور حقیقی کامیابی کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں کامیابیاں رسوائیاں سب عارضی ہیں. قرآن کی راہ میں کامیابیاں، خوشیاں اور حتیٰ کہ رسوائیاں، مشکلات جن پر صبر کرنے کا حکم ہے وہ بھی دائمی، یعنی ان کا اجر بھی دائمی. الا سوا الذین، ان لوگوں کے جو تابو، توبہ کی جنہوں نے، تو سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، اور اصلحو، اصلاح کی انہوں نے. توبہ کے ساتھ اصلاح بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا. اور یعنی کے سینس میں عطف توضیح کے طور پہ بھی اس واو کو لیا جا سکتا ہے. بینو، خوب بیان کیا انہوں نے، خوب واضح کیا انہوں نے. پس اولئک، یہی ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں. اتوبو، میں توبہ قبول فرماؤں گا. اللہ فرما رہا ہے میں توبہ قبول فرماؤں گا. علیہ، اوپر ہم، ان کے. تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماؤں گا. تو اللہ نے کن لوگوں پر لعنت کی ہے کہ جو واضح، جو اللہ قرآن میں احکامات دے چکا ہے ہدایت میں سے، اور روشن واضح دلیلیں دے چکا ہے، ان کو چھپاتے ہیں. اللہ نے ان پر اور تمام لعنت کرنے والوں نے ان پر لعنت کی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ساتھ ہی وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور جنہوں نے اصلاح کی، یعنی معاملات ٹھیک کیے، یعنی بیان کر دیا لوگوں میں، پھر جو چھپا رہے تھے اس کو بیان کر دیا. تو یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تائب ہوگا، یعنی جن پر اللہ رحمت سے لوٹے گا، یعنی جن کی اللہ توبہ قبول فرمائے گا. اور انا، میں، التواب، خوب توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم، خوب رحم فرمانے والا. تو اللہ فرما رہا ہے میں بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت مہربان. یاد رکھیے گا کہ توبہ کے ساتھ قرآن نے ایک شرط لگائی ہے اصلاح کی. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی نے کسی شخص کی گھڑی چرا لی، تو اب وہ گھر پہ جائے اور توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ یعنی وہ گھڑی چرا کے کہے میں اللہ توبہ کرتا ہوں؟ نہیں، اصلاح کرنی پڑے گی. یعنی وہ گھڑی جا کے واپس کرنی پڑے گی. معاملات کو جو خراب کیا ہے، تخریب کاری جو کی ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب توبہ قبول ہوگی. یاد رکھیے گا اس بات کو. یعنی وہ گھڑی جا کر واپس دے گا، اس سے معافی مانگے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اور اگر کوئی کرایہ بنتا ہے کہ جتنے دن میں نے اس کو رکھا ہے تو وہ بھی مجھ سے لے لو، اور اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. تو یہ اصلاح ہے. تو جو حق کو چھپاتا رہا ہے، ابھی بھی سرغنوں کے پاس، باطل کے جو اس وقت سرغنے ہیں اور جو باطل پرست ہیں، جو فرقہ پرست ہیں، ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ حق کو واضح کریں، توبہ اور اصلاح کریں.
بیان کریں لوگوں میں تو نجات ممکن ہے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، موت کے آثار یا قیامت سے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ قرآن کی طرف آئیں، لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ ان کو بانٹ دیں اور لڑائیں آپس میں، ایک ہو جائیں اور ایک ہی کتاب پر ایک ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب اور وہ قرآن ہے، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا تو سورہ مائدہ کی 44 نمبر آیت کے مطابق وہ کفر کرے گا۔ انا یقیناً الذین، وہ لوگ جو کفروا، کفر کیا جنہوں نے، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے، وا اور ماتو، موت پائی انہوں نے، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے وہ، وا یہاں وا حالیہ ہے، وا اس حال میں کہ ہم وہ کفارن، کفار تھے۔ تو یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور موت بھی انہوں نے اس حالت میں پائی کہ وہ کافر تھے، اولئک یہی ہیں، علیہ اوپر ہم ان کے، لعنت، لعنت ہے اللہ، اللہ کی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے۔ وا اور الملائکۃ، فرشتوں کی، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت۔ وا اور الناس، انسانوں کی، اجمعین، سب کے سب، جمیع طور پہ تمام انسانوں کی ان پر لعنت، یعنی تمام انسان، فرشتے اور اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا۔ خالدین، ہمیشگی والے ہوں گے، فی بیچ ہا اس، یعنی وہ اس عذاب میں، اس لعنت میں ہمیشگی والے ہوں گے۔ کون لوگ؟ کہ جو کافر ہوئے، فرسٹ آف آل وہ کافر ہوئے، یعنی پہلے وہ کافر ہوئے، پھر وہ مر گئے، اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، تو تب اللہ کی لعنت یعنی عذاب ہے ان پر، فرشتوں کی بھی ان پر لعنت ہے، فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اور انسان سب کے سب بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس عذاب میں، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا نہیں، یخفف، تخفیف کیا جائے گا یعنی کم کیا جائے گا، ان سے، ہم ان، یعنی ان سے کم نہیں کیا جائے گا، العذاب، عذاب۔ تو جو کافر مر گیا، کافر ہوا، کافر مر گیا، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی اگر آپ کو یہ کہانی سنا دے کہ کچھ لوگوں سے عذاب کم ہو جائے گا اور کچھ سے نہیں ہوگا، تو اللہ فرما رہا ہے ہمیشگی والے ایک تو جہنم میں ہوں گے اور ان سے کبھی بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ وا اور لا نہیں، ہم وہ، ینظرون، انذار دیے جائیں گے، یعنی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی عذاب میں وہ رہیں گے، نہ عذاب میں کچھ مہلت دی جائے گی کہ عذاب کم ہو جائے۔ تو اس قسم کا کوئی معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں، کافر وہ ہوتا ہے جو چھپا لے۔ کس کو چھپا لے؟ جب اس پر حق واضح ہو جائے تو اس کو چھپا لے اور گواہی نہ دے۔ ایک تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے نا کہ جان کا خطرہ ہے اور تب وہ دل میں چھپائے رکھتا ہے اپنا ایمان، لیکن ہوتا اندر سے پکا مومن ہے، اس کی بات نہیں کی جا رہی۔ جو بغیر کسی عذر کے اپنی خواہشات اور شیطان کی راہ پر چلنے کی خاطر گواہی نہیں دیتا اور چھپا لیتا ہے حق واضح ہونے کے بعد، وہ کافر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ کی روح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دین فطرت یعنی مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، وہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے، وہ کافر تب ہوگا جب اس تک پوری ہدایت پہنچا دی جائے گی اور وہ جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب وہ اس حالت میں مر گیا تو تب وہ جہنمی ہے۔ اب آپ کو میں ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں ایک ایسے علاقے، ایک ایسے جزیرے میں ایک انسان پیدا ہوا ہے کہ جس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، وہ وہیں وہ لوگ رہتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو باقی دنیا سے بالکل ہٹ کے رہتے ہیں اور ان تک قرآن کا پیغام ہی نہیں پہنچا، کسی نے پہنچایا ہی نہیں، ان تک حق پہنچا ہی نہیں، اور وہ مر گئے ہیں، تو کیا وہ کافر ہیں اور وہ جہنمی ہیں؟ تو اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ عدل فرمانے والی ذات ہے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ دھاگہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ تو پتہ چلا کہ اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر اس بندے تک قرآن کا پیغام پہنچ گیا، اللہ کا آخری پیغام پہنچ گیا، اور پھر اس نے اپنی خواہشات کو مقدم رکھا، اپنے پچھلے دین کو مقدم رکھا، تو تب وہ کافر قرار پائے گا، اور اس حال میں مر گیا تو پھر وہ جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ واہ اور الہ، الہ
معبود، کم تمہارا، الہ واحد اکیلا الہ ہے، اور تمہارا الہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، لا الہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوا، ہوا وہ یعنی اسی کے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الرحمن رحمان، الرحیم رحیم، تو اس رحمان رحیم کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اے لوگو تمہارا سچا معبود اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا ہے اور کوئی الہ نہیں ہے سوا اس رحمان رحیم کے۔ آیات سے تفسیر کے لیے چند آیات میں یہاں پہ پیش کروں گا، آپ دیکھیے گا، جو کوئی بھی مزید تفسیر اور تفصیل حاصل کرنا چاہیے ان آیات کی، تو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کو سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت مبارکہ سے اور سورہ مومن کی 46 نمبر آیت مبارکہ سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی آپس میں ہم آہنگی دیکھی جا سکتی، اور سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 157 کو سورہ توبہ کی 99 اور 103 نمبر آیت مبارکہ سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی آپس میں ان کا تعلق دیکھا جا سکتا ہے، اور سورہ مبارکہ احزاب کی 43 یعنی 43 نمبر آیت اور 56 نمبر آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے مزید تفسیر کی جا سکتی ہے، یعنی آیت سے آیت کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔